سورہ لقمان کی ابتدا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ 21ویں پارے کا 10واں رکوع سورہ لقمان کی ابتدا۔ 667 نمبر صفحہ ہے۔ جن کے پاس موبائل میں قرآن کریم کی سہولت موجود ہے وہ ضرور اس مقام کو کھول لیں، کیونکہ میں بارہا عرض کرتا ہوں قرآن کریم کے الفاظ کو دیکھ کر قرآن فہمی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور قرآن فہمی کی تشویق بھی پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ گھر سے ترجمہ پڑھ کے آتے ہیں اور پھر وہ لوگ جو پوری محنت کر کے آتے ہیں ان کا درس جو ہے یہ 4 گنا زیادہ ہوتا ہے فہم کے اعتبار سے۔ کوشش کیا کریں۔ مختصر وقت میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ آج استادی کا میں نے کہا ہے کہ نماز تھوڑی جو ہے اس کو ٹائم عشاء کا کم نہ کریں زیادہ، تاکہ ہمارا درس کا دورانیہ کم نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ احتیاط کریں گے۔ لقمان ایک بزرگ ترین ہستی ہے۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے۔ بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ پیغمبر نہیں تو اللہ کے ولی ضرور تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے نام کے اوپر ایک پوری صورت رکھی۔ حضرت لقمان بڑے حکیم اور دانا تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا آپ کی دانائی، آپ کی عقل مندی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک بات ورنہ بہت باتیں ہیں ان کے متعلق۔ آج چونکہ میں مطالعہ نہیں کر سکا سارا دن، میں نے گاڑی میں کوشش کی۔ یہ مطالعہ میرا پچھلے ہفتے کا ہے، پچھلے ہفتے چونکہ چھٹی تھی نا، لیکن میں نے مطالعہ کر لیا تھا۔ تو اسی مطالعے پر اللہ کرے کہ وہ ذہن میں بھی ہوگی۔ تو یہ بات جو سنا رہا ہوں یہ پچھلے ہفتے کی بھی نہیں ہے، یہ سالوں قرآن کی ہے۔ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دانائی کی وجہ کیا ہے، آپ کو پوری دنیا دانا کہتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس بات کے اوپر لوگوں کو برا بھلا کہا جاتا، بے وقوف کہا جاتا، جب میرے تک وہ بات پہنچتی کہ اس وجہ سے کسی کو بے وقوف کہا جا رہا ہے تو میں نے زندگی بھر وہ کام کبھی نہیں کیا۔ اور بھی کچھ باتیں ان کی دانائی کے مطابق۔ ابھی تو یہ جو سوشل میڈیا کے ساتھی ہیں متوجہ ہو میری طرف،
یہ شہرت کے چکر میں کبھی گدھے بنے ہوتے ہیں، کبھی بندر بنے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بنے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے بندے، شہرت کوئی اچھی چیز ہے۔ قارون کی بھی شہرت ہے، فرعون کی بھی شہرت ہے، ابلیس کی بھی شہرت ہے۔ اچھی شہرت ملے تو یہ اللہ کا انعام ہے، وگرنہ نفس شہرت کچھ بھی نہیں ہے۔ شہرت کے لیے سوشل میڈیا کو پتہ نہیں کیا نہ کیا تماشے، کیا نہ کیا بنتے ہیں۔ کبھی بجو بنا بیٹھا ہے، کبھی باندر بنا بیٹھا ہے، کبھی کتا اور شیر بنا بیٹھا ہے کہ بس سے مشہور ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عزت کی زندگی نصیب کرے، ایمان کی زندگی نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کو جیسی توانائی عطا کی تھی، اللہ ہمیں بھی عطا کرے۔ روم، پچھلی سورت کا نام روم ہے، اس سورت کا نام لقمان ہے۔ روم اور لقمان کے درمیان اسمی ربط، نام کا نام کے ساتھ ربط۔ سورہ روم میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی تھی مشرکین کے مقابلے میں، اور لقمان میں حضرت لقمان کی وصیت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی، اللہ تشرکوا بہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک نہیں کرو گے امت محمدیہ، ہم تمہیں بھی روم کی طرف فاتح بنائیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا حضرت امیر معاویہ کے دور میں آدھے سے زیادہ دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور یہ وہ مظلوم خلیفہ ہے حضرت امیر معاویہ، جن کو پرائے تو پرائے اپنے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ان کے زمانے خلافت میں 21 پاکستان کا رقبہ بنتا ہے، 21 پاکستان ہوا۔ کوئی یہ جدید مواصلاتی نظام نہیں تھا، لیکن سیدنا امیر معاویہ کی پوری سلطنت میں 19 سال تک کوئی فتنہ نہیں تھا، امن ہی امن تھا۔ تو اسی طرح ہم تمہیں فتح عطا کریں گے جس طرح رومیوں کو دیا۔ سورہ لقمان اور سورہ روم کا ایک معنوی ربط ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر یہ بات ذکر فرمائی، اپنی الوہیت کا تذکرہ کیا، اپنی قدرت کا تذکرہ کیا، اپنی وحدانیت کو بیان کیا، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کو بیان کیا۔ اپنی وحدانیت، اپنی قدرت، اپنی الوہیت اور عقیدہ آخرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 13 عقلی دلائل دیے، 13 ایسے دلائل دیے کہ تھوڑا سا عقل بندہ استعمال کرے تو اس کو اللہ کی وحدانیت بھی سمجھ آ سکتی ہے، اس کو اللہ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عقیدہ آخرت بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے اوپر 8 عقلی دلائل دیے اور 1 نقلی دلیل دی۔ عقلی دلائل جس کا تعلق عقل سے ہے، نقلی دلیل جو پچھلی آسمانی کتاب سے ہو کر آ رہی ہو یا پچھلے نبی کے حالات سے اس کو لیا گیا ہو تو اس کو نقلی منقولی دلیل کہتے ہیں۔ بات سمجھی؟ تو 8 دلائل انہی عقیدوں کے اوپر، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 8 عقلی دلائل اور 1 نقلی دلیل جناب سلیمان سے، لقمان سے۔ اب توجہ رکھیں، الف لام میم، غالباً قرآن مقدس کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا۔ مقطعات کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے جدا جدا کر کے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم نیچے دیکھیں نا کیا پڑھیں گے، الف لام میم۔ جو میری بات سمجھ رہے ہیں وہ تو بولیں، کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم۔ الف لام میم پڑھیں گے یا علم پڑھیں گے؟ الف لام میم۔ بارہ ربیع الاول علم بھی ہے، چلو خیر ادھر نہ جانا۔ الف لام میم حروف مقطع، یہ منزل من اللہ ہے۔ اس کی مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بہت زور لگایا معنی کرنے کی، بالآخر کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی مراد اللہ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان راز ہے، ہمیں اس کی حقیقت، اس کی کنہوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی کلام۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات ہیں سورہ لقمان کی، تلک آیات، یہ جو آیات ہیں یہ حکمت والی کتاب کی ہے۔
یہ حکمت والی. اب آیا سورۃ البقرہ میں وہ بھی شروع ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. یہاں الف لام میم کے بعد فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں لقمان کی حکمت والی کتاب کی. وہاں کیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقین وہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہاں فرمایا جا رہا ہے ہدا. یہ کتاب ہدایت بھی ہے ورحمہ رحمت اور رحمت بھی ہے. وہاں صرف ہدایت کا تذکرہ تھا, یہاں رحمت کا تذکرہ بھی تھا. یہاں یہ ہدایت ہے یہ کتاب اور رحمت ہے للمحسنین. نیکوکاروں کے کن کے لیے؟ نیکوکار. محسن احسان کرنے والوں کے لیے. حدیث جبریل میں آتا ہے جبریل امین انسانی شکل میں آئے. حضرت عمر کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے حضور کے پاس, ایک آدمی آیا سیاہ بال ہے اس کے, شدید سفید کپڑے ہیں اس کے, اچانک نمودار ہو گیا زمین سے, اس طرح زمین سے کوئی چیز ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا اور اس کے جسم کے اوپر اس کے کپڑوں کے اوپر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ کوئی دھول ہو کوئی مٹی ہو کہیں سے آ رہا ہو. بس اچانک آیا اور وہ حضور سے سوال کرنے لگا, جواب بھی خود دینے لگا. اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. ساری حدیث میں نہیں سناؤں گا. ایک سوال, چوتھا سوال غالباً یہ تھا حدیث جبریل کا, مل احسان. جبریل نے پوچھا مل احسان, احسان کیا چیز ہے؟ احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. یہ جو محسن ہیں یہی احسان کرنے والے ہیں, دل سے نیکی کرنے والے. جبریل پوچھتے ہیں مل احسان, احسان کیا ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, کہ تو اللہ کو دیکھ. فإن لم تکن تراہ, اگر یہ درجہ نصیب نہیں ہے تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تو عقیدہ رکھ دے فإنہ یراک, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ تجھے دیکھ. جب یہ عقیدہ ہو کہ میرا ہر عمل میں جھوٹ بول رہا ہوں اور عقیدہ فوراً ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میں سچ بول رہا ہوں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں عقیدہ یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر گناہ نہیں ہوگا اور عبادت کے اندر چاشنی ہوگی. یہ احسان ہے. ہر کام کس کی رضا کے لیے کرنا؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. تو یہ کتاب اخلاص والے لوگوں کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ہدایت بھی ہے وگرنہ تو یہ سب کے لیے ہدایت ہے, لیکن اس کا مفید ہدایت ہونا اور مفید رحمت ہونا یہ محسنین کے لیے ہے. دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے. آمین. آمین. ہمارے اس بات فرمایا کرتے تھے کہ جہاں رحمت کے تذکرے ہوتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کے تذکرے ہوتے ہیں, وہاں دعا مانگی جائے تو وہاں اللہ قبول کر لیتے ہیں. اور جہاں عذاب کے ڈراوے ہوتے ہیں وہاں پناہ مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس سے پناہ عطا کرتے ہیں. اب سنو, اللہ خود تعریف کر رہے ہیں, سمجھ ہے نا آپ کی. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہے حکمت والی کتاب کے لیے. ھدی ورحمۃ للمحسنین, یہ کتاب ہے محسنین کے لیے ہدایت بھی اور رحمت بھی. محسن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. محسن کون ہے؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. بولتے نہیں ہے یار, مزہ نہیں ہے. جو نماز کی پابندی, نماز قائم کرتے ہیں. منکرین نماز کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں. دوسری تعریف ویؤتون الزکاۃ, اور زکات دیتے ہیں. تیسری صفت ان محسنین کی وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, وہ آخرت کی یقین, آخرت کا کیا رکھتے ہیں؟ محسن کن لوگوں کے لیے یہ کتاب کما حقہ ہدایت ہے؟
یہ کتاب کن لوگوں کے لیے رحمت ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ 3 عقیدوں کے مالک ہیں. یہ 2 عمل ہیں اور ایک عقیدہ ہے. ایک عمل ہے نماز کو قائم کرنا، دوسرا عمل ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا یقین رکھنا. اس بندے کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے، اس بندے کے لیے یہ کتاب. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے. اب سنو، اولئک، ادھر بھی فرمایا تھا اولئک علی ھدی من ربہم، یہاں بھی اولئک، یہی ہیں وہ لوگ. کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ. توجہ ہو تو میں بات کروں. اولئک، یہی ہیں وہ لوگ. کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ، جن کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور عقیدہ آخرت. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. مسجد گرانے والے نہیں، مسجدیں آباد کرنے والے. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں. وَأُولَئِکَ، دنیا میں یہ ہدایت کے اوپر ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. کتنی؟ 3. بولے نا کتنی؟ 3. پہلی نماز، دوسری زکوٰۃ، تیسری عقیدہ آخرت. جن لوگوں کے پاس نماز ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، آخرت کا عقیدہ ہے، دنیا میں یہ رب اپنے رب کی جانب سے ہدایت کے اوپر کھڑے ہیں. آخرت میں اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں. اب اس سے بڑی ضمانت کیا چاہیے؟ چاہیے کچھ؟ لہذا اپنے عقیدے اور اپنے ایمان اعمال کو سنبھال کر. کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ ان نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں مَن یشتری لہو الحدیث، جو فضول چیزوں کو، کیا معنی لکھا ہوا آپ کے پاس؟ جو بےہودہ حقائقیں خریدتا ہے، جو بےہودہ حقائقیں خریدتا ہے. فضول چیزیں کہہ لو، بےہودہ باتیں کہتے ہیں، فضول ڈائجسٹ کہہ لو، ناول کہہ لو، ڈرامے کہہ لو، گانے کہہ لو، بانسریاں کہہ لو، باجے کہہ لو، تاش کہہ لو، شی بکری کہہ لو، چوسر کہہ لو. جو لوگ بےہودہ باتوں کو، فضول باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹائیں بغیر علم. بغیر جو لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو فی سبیل اللہ سے ہٹانا بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس فی سبیل اللہ کو ہنسی مزاح بنانا، ٹھٹھا بنانا، اس کا مزاح اڑانا. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی گیم کے ذریعے، کسی کہانی کے ذریعے، کسی ڈائجسٹ کے ذریعے، کسی کھیل کے ذریعے، کسی اور طبلہ سرنی کے ذریعے مخلوق خدا کو اللہ کے رستے سے ہٹا رہے ہیں اور اللہ کے رستے کا مذاق اڑا رہے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ذلت والا عذاب آئے گا. کون سا عذاب؟ صرف عذاب نہیں بلکہ ذلت. اب سنو میری بات، عذاب مہین یہ کافروں کے لیے خاص ہوگا. یہ ذلت والا عذاب کافروں کو دیا جائے گا. کہیں کہا عذاب شدید، کہیں کہا عذاب عظیم، کہیں کہا عذاب علی، اور جب کہا عذاب مہین، عذاب بھی ہے اور ذلیل کرنے والا، یہ کافروں کے لیے اللہ نے فرمایا. اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا تو ان لوگوں کو فرمایا جو لوگ کوئی ایسا ہیلا بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، فی سبیل اللہ سے روکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ذلت والا عذاب دے گا.
دیکھتے نہیں حکومتوں کے جنگ انڈیا سے لگ رہی ہے، ابھی اس جنگ میں قوم مشغول ہے، اور ادھر انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کر دیا جو خدا کے قانون سے ٹکراتا ہے کہ 18 سال کے بچے اور بچی کی شادی اس سے کم عمری میں ناجائز ہے، خدا کے قانون کو چیلنج کر دیا۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے، رات کو تاریکی میں انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے، اس لیے رستہ بند کر دیا، اور رات کی تاریکی میں مسجد گرا دی، اور مسجد گرا کر وہاں باغیچہ لگا دیا۔ یہ وہ ساری چیزیں، ادھر درس قرآن ہے، ادھر والی بال کا میچ لگا دیا تاکہ لوگ درس قرآن میں نہ جائیں، لوگوں کو قصے کہانیوں میں لگا دیا۔ اس کا یہ پس منظر ہے۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، جب قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، قوم فرعون کے قصے قرآن نے سنائے تو وہ ایران گیا، اور اس نے وہاں سے ایک لونڈی خریدی گانے والی، اور اس نے کچھ کتابیں خریدی فارس کے، ایران کے بادشاہوں کی، رستم کی، اسفندیار کی۔ وہ لوگوں کو اگر کہتا محمد تمہیں قوم عاد، قوم سمود کے قصے سناتا ہے، میں تمہیں ایران کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں، تو لوگوں کو روک لیتا تھا رستے سے۔ اور لونڈی گانے والی اس کو کہتا کہ یہ مال بھی تیرے پاس ہے، لوگوں کو کھلاؤ بھی صحیح، پلا بھی صحیح، ان کو گانا بھی سنا اور ان کو ناچ بھی دکھا۔ لوگ جو شلکی دماغ کے تھے وہ قرآن سے رک جاتے اس نضر بن حارث کی وجہ سے۔ آیت کا نزول تو اس بندے کے لیے خاص ہے، لیکن قیامت تک جہاں جہاں بھی یہ وجہ، یہ لم اور یہ علت پائی جائے گی، اس آیت کا وہ بندہ مصداق بنتا رہے گا۔ جو بھی کوئی بندہ ایسا کام کرے، اس کام کی وجہ سے لوگوں کی نماز خراب ہو جائے، لوگوں کا قرآن کی تعلیم خراب ہو جائے، لوگوں کے دین سے توجہ ہٹ جائے، تو وہ لغو الحدیث ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی لغو الحدیث خرید کر لائے گا اور دین کا مذاق بنانے کا ذریعہ بنے گا، اولئک لہم عذاب مہین، ہم اس آدمی کو ذلت والا عذاب دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلوق خدا کو گمراہ کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی اس مخلوق کا اس مخلوق کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ہے توجہ؟ یہ کون لوگ؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، نہیں ملا خان آ گیا اب تو میرے نالا اور میں نے تک بات تھی کہ گل بات ہو گئی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس بندے کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو یہ پیٹھ پھیر کر، بڑا بن کر، اکڑ کر، بڑا بن کر، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ نہیں اکڑنا نہیں، بڑا بننا، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا بننا، اس کا نام تکبر ہے۔ اور ایک اور چیز ہے عجب، دوسرے کو بڑا سمجھنا اور ساتھ آخنا وہ بھی کوئی شے ہے بل اصلی کہیں تو گھٹ، اس کو عجب کہتے ہیں۔ اللہ کو یہ دونوں باتیں پسند نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ۔ سنو ایک بات یاد آ گئی، کمال یہ ہے، اور حدیث میں اس کے اوپر دعا بھی موجود ہے، سمجھ ہے؟ کمال یہ ہے کہ بندہ اپنی آنکھ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ کیا کمال ہے؟ اپنی آنکھ میں اپنے آپ کو میں کچھ بھی، اور لوگوں کی آنکھ میں اللہ اسے بڑا دکھائے، یہ کمال ہے۔ اور یہ بدبختی ہے کہ بندہ اپنی آنکھ میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور مخلوق خدا اس کو حقیر سمجھے۔ مخلوق کے ادھر نہ ملنے تھے پیچھے سامنے آیا تو بادشاہ ملک جی چودھری سے نواب چودھری تھوڑا لگا تھے مجھے باہر گیا سکھا اٹھا جا سکے دے لگا۔ یہ فیس بک کے ہمارے ساتھی نا انہوں نے سٹیٹس پڑھے کرو تو اتلی عبارت پڑھی وقت نہ کردار ویکھا کرو وقت اتنے وقت وہ عبارت پڑھی کرو جنہیں اپنے بارے میں اس کو تکبر کہتے ہیں، اس کو بڑائی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تکبر کا اظہار کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس نے میری کبریائی کے اندر میری چادر کے اندر ہاتھ ڈالا ہے۔ فمن نازعنی فیہ فقذفته فی النار، میں اس کو الٹا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے محفوظ کرے۔ تکبر کا علاج کرنا چاہیے۔ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کر دو،
اللہ کی مخلوق کو حقیر نہ سمجھو، کمزوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ، یہ تکبر کا علاج ہے۔ کبھی کبھی ننگے پاؤں زمین کے اوپر چلنا سیکھو، ننگی زمین کی پشت کے اوپر سونا سیکھو، یہ تکبر کا علاج ہے۔ یہ خانقاہوں میں اللہ والوں کے پاس سب سے پہلے جس چیز کا علاج کیا جاتا ہے وہ تکبر کو نکالنے کا علاج، اور بندے کے اندر سے تکبر جب نکل جاتا ہے تو پھر بندے کی اصلاح کا رستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک تکبر موجود ہوتا ہے اس وقت تک اصلاح، اور جب اس بندے کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے یہ پیٹھ پھیرتا ہے مستقبرہ تکبر کرتے ہوئے، کعلم یسمعھا، سنا تو اس نے ہے گویا اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے، کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، کیا ڈانٹ، فبشرہ بعذاب علیم، ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ چلو مجھے ڈانٹ سے یاد آئی، حدیث میں آتا ہے جو آدمی گانا سنتا ہے، وہ بھی لاول حدیث ہے، جو آدمی گانا سنتا ہے اللہ قیامت کے دن حضرت داؤد کے لہجے میں قرآن کریم سنائے گا، اور گانے سننے والے کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر بھر دیا جائے گا کہ تو اللہ کی آواز سے آج باہر ہے۔ دوسری الغناء ينبت النفاق في القلب، میرے پیغمبر کا فرمانے میں پوری ذمہ داری سے کریں، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گانا دل کے اندر منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ گانا گانے والا، گانا سننے والا لاکھ اپنے آپ کو مخلص کہتا رہے، میرے پیغمبر کی زبانی وہ منافق۔ حضور نے فرمایا میری بیست بھی آلات لاو و لاب کو توڑنے کے لیے ہوئی۔ بتاؤ آلات لاو و لاب کیا چیز ہے؟ ڈھول آلات لاو و لاب میں نہیں آتا، بانسری نہیں آتی، باجے نہیں آتے، ہارمونیم نہیں آتا، میری بیست آلات لاو و لاب کو توڑنے کے لیے آئے، اگر تھوڑی سی بات کے اندر تنتنا پیدا کرنے کے لیے میں یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، برداشت کر لینا۔ جو کلمہ پڑھ کر آلات لاو و لاب کی ترویج اور ان کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ تبے لفظوں میں پیغمبر کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو آیا ہے مٹانے کے لیے، میں تیرے مقابلے میں اس کو اجاگر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی وہ کہنا چاہتا ہے، زبان سے نہیں، عمل سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نافع کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے تھے، تو بانسری کی آواز آ رہی تھی، عبداللہ بن عمر دوڑ کر دور جاتے، کہ آواز آ رہی ہے، پھر کانوں میں انگلیاں ڈالتے، آواز آ رہی ہے۔ جب اس حضرت نافع نے بتایا بھی نہیں آواز آ رہی تو کانوں سے انگلیاں، تو نافع پوچھتے عبداللہ بن عمر یہ کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، کوئی چرواہا بانسری بجا رہا تھا، نبی پاک نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور دبا دی، اور مجھ سے پوچھتے رہے ابھی آواز آ رہی ہے، ابھی آواز آ رہی ہے۔ جب میں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی، میرے پیغمبر نے اس وقت اپنے آپ کانوں سے انگلیاں نکالی۔ آج امت، آج صدارتی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں گانے گانے والے، کیا ہیں؟ سنگر، سنگر یا سنگر بروزر کنجر، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے سب سے برے لوگ قوموں کے سردار اور عزت دار گنے جائیں گے۔ آج گلوکار، فنکار جن کو کنجر کہا جاتا تھا، آج وہ لوگ اس امت کے معزز لوگ، اس قوم کے معزز لوگ گنے جاتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب۔ مد مقابل جو دین کے دیندار لوگ ہیں ان کو تقیانوس، جو رسول اللہ کے علم کے امین ہیں ان کو دہشت گرد، ان کو ترقی کا دشمن، ان کو پتہ نہیں کس کس چیز سے کہا جا رہا ہے۔ ابھی حالیہ مسلم ممالک کے اندر افغانستان کے لوگوں کو نکالنا میرے اپنے خیال میں یہ ایک مکمل سازش ہے اہل باطل کی، کہ اس نئی نویلی اسلامی حکومت کے اوپر ان مہاجرین کو نکال کر ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دو کہ وہ سنبھل نہ سکیں۔ لیکن جس اللہ نے ان کو فتح دی ہے انشاءاللہ
اس بوجھ کو اٹھانے کی بھی حکومت ضرور دے گا، اور دنیا نے حیران ہو جانا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کا لشکر وہی لوگ ہوں گے۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی آیات کو سنتے گویا سنا ہی نہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دی۔ سنو، یہ چوسر کس کو کہتے ہیں؟ چوسر کوئی بندہ بتا دے؟ ایک گیم ہے تاش کی طرح، جو جانتے ہیں جس گیم کے اندر صرف ذہنی کھپت ہے، جسم کی کھپت نہیں ہے، ایسی گیموں کے بارے میں چوسر وغیرہ حدیث میں آتا ہے۔ چوسر کھیلنا بغیر جوئے کے یہ ایسا ہے جیسے خنزیر کے خون میں وہ آدمی ہاتھ رنگ رہا ہے۔ ان سے اجتناب ضروری ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ پاکستانی قوم کے پاس جب بھی پوچھو میں کیوں بیٹھا، ٹائم پاس کرتا ہے، آسان ٹائم لگ رہا نہیں۔ اور اس قوم کے پاس کوئی نظام الاوقات نہیں ہے، ٹائم ٹیبل نہیں ہے، سوائے امام سے ٹائم کی پابندی کروانا۔ جی 2 منٹ تو پہلے مسئلے تو دنیا کا مظلوم شخص ایک امام ہے جسے پابند کیا جاتا ہے کہ تو نے ٹائم پہ جماعت کروانی ہے، مگر نہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی نظام الاوقات موجود ہے۔ اور جو قومیں ٹائم ٹیبل کی پابند نہیں ہوتی وہ قوم کبھی بھی ترقی کے زینے پہ نہیں چل سکتی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب۔ تو یہ لوگ ان کو دردناک عذاب ہوگا، ایسی کھیلوں میں منہمک۔ ساڑھے سنگی ناراض نہ تھی میں جو تبوں میں تو ووٹ نہ دے سو، میں کوئی ویکھنا میں آدھا شالہ نہ دوں، وہ ہے تو یہ تیر نہ مرے سو، یہ رہا ہے تو میں جو تو برے سو، یا میری تنخواہ بند کر دے سو، کچھ بھی نہیں۔ ان آدمی جیسے کھیڑنے کو نا میں کھول بیٹھے۔ حدیث میں آتا ہے جو جس مجلس والوں کے پاس بیٹھتا ہے قیامت کے دن انہی میں شمار ہوگا، وہاں یہ تعویل نہیں چلے گی۔ حضور نے فرمایا اچھی مجلس کی مثال، اچھی صحبت اور اچھی بیٹھک اور مارکے کی مثال خوشبو کی دکان کی طرح ہے۔ خوشبو والے کے پاس جاؤ، خوشبو نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو مفت میں آئے گی، آئے گی نہیں آئے گی۔ اور بری صحبت برے مارکے کی مثال بھٹی کی طرح ہے، بھٹی والے کے پاس جاؤ، کپڑے نہ بھی جلے تو دھواں ضرور آئے گا، دھواں۔ بری مجلس سے بچنا چاہیے، اللہ میں سمجھ۔ آگے قرآن بشارت دیتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیا۔ میرا دعویٰ ہے پورا قرآن اٹھا لو، کہیں بھی جنت کا وعدہ فقط ایمان کے اوپر نہیں کیا گیا، بلکہ آمنوا اور عملوا الصالحات۔ ایمان لایا، عملوا الصالحات کا معنی یوں کر لیں جس نے ایمان لایا اور زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزاری، دکھ آیا، سکھ آیا، خوشی آئی، غمی آئی، شادی ہوئی یا موت ہوئی، جس نے ایمان لایا اور زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزاری، لہم جنات النعیم، ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کل تک زندہ رہا؟ نہیں، کوئی ایک بندہ جرأت کرے؟ نہیں۔ تو جب یہ پتہ ہی نہیں ہے ابھی موت آ جائے ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی۔ تنخواہ کام آئے، تعلقات کام آئے، ووٹر کام آئے یا لیڈران کام آئے، ایمان اور اعمال صالحہ کام آئے۔ جن لوگوں نے ایمان لایا، عملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات کے اندر رہیں گے۔ سنو، اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس باغات کے اندر، آگے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی کہہ دیا وعد اللہ حقا، ایسے لوگوں کو نعمتوں والی جنت دینا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اس کی کوئی ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ نہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی تاکید کی، زور دیا کہ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، وہ بغیر اعمال کی بھی جنت دے سکتا ہے، غالب ہے، الحکیم، جو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ لوگ ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں، تب نہ ان کو جنت۔
پہلی عقلی دلیل آ گئی. کتنے دلائل آنے تھے؟ 8. کتنے؟ 8. پہلی عقلی دلیل اللہ کی وحدانیت کے اوپر. توجہ. خلق السماوات، اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو. کس نے؟ اللہ نے. بڑی زبردست دلیل ہے. گھبراتا نہ ویسے. اگر لیٹ تھی گیا تو نماز تھیں چ پڑھ سکتا. جس کی سیڑھی پہ استادہ پیچھے نہ تھی نا تو میں استادہ نہیں محنت کرے سا باج استاد جی تسی پیچھے کھڑو روئے سا کی کرے نہیں اسی بھاویں داڑھی مون ہو سی بھاویں داڑھی چٹ ہو سی جس پیچھے پڑ گئی یہی کر سکتے ہیں نا. تھی ویسے میری تھی تھوڑی نہیں تھی ویسے لیکن ادھر تک میں تو نہ کھڑے سے. خیر. خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو؟ اللہ. بولتے نہیں ہیں اللہ. بڑی عجیب دلیل ہے. خلق السماوات، اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو بغیر عمد، بغیر ستونوں کے. بغیر ستونوں کے. کتنی بڑی چھت ہے. یہاں چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ، عرب امارات میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے جاؤ، یہ سارا ایک ہی بغیر عمل، بغیر ستونوں کے. ترونہا، جس کو تم دیکھ رہے ہو آسمان کھڑا ہے اور نیچے کوئی ستون کوئی دیوار نہیں ہے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ. اسی بات کے اوپر تیری عقل اگر زور دے تو تجھے سمجھ آ سکتی ہے کہ سجدوں کے لائق بھی صرف وہی ہے، نظر و نیاز کے لائق بھی صرف، قسمیں اٹھانے کے لائق صرف، مشکل کشا بھی صرف. اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کر سکتا ہے، تیری مشکل کشائی نہیں کر سکتا، تیری حاجت روائی نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق کرے. چلو آگے. صرف یہی نہیں، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اسی نے ڈالے ہیں زمین کے اندر رواسیا، پہاڑوں کو، بوجھل پہاڑ. کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ تمہیں یہ زمین ڈگمگا نہیں. ہر طرف پانی ہے. سائنسدان کہتے ہیں زمین کے کتنے حصے پر پانی ہے؟ 75%. 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. اس پانی کے اوپر زمین بچھائی. قرآن کہتا ہے آخری پارے میں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کی میخیں لگائی تاکہ زمین تمہیں ڈگمگائے نہیں. مجھے حضرت شاہ ولی اللہ کا معنی بھی یاد آ رہا ہے لیکن بات زمبی ہو جائے گی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. زمین کو ڈاواڈول ہونے سے بچانے کے لیے کیا سی میخیں لگائی اللہ تعالیٰ؟ پہاڑوں کو. پہاڑ تراشے جا رہے ہیں تو بلڈنگوں کے پہاڑ بنا. لیکن جب وہ پھر چاہتا ہے نا کہ آج میری مرضی آئی زلزلہ دینے کی تو ڈاواڈول کرنا چاہتا ہے تو ذرا رسی کھینچتا ہے، رسی تو زبان کے اوپر کیا جاری ہوتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. کافر بھی کہتا ہے اللہ، مسلمان بھی کہتا ہے. اس وقت فطرت بولی. اسی نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو ڈالا تاکہ تمہیں ڈگمگانے سے بچائے، زمین بچ سکو تم. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اسی نے ہر قسم کے جانداروں کو اس زمین کے اوپر بچھایا. انسانوں کو کس نے پھیلایا؟ اللہ نے. بولتے نہیں ہیں اللہ نے. میں نے ایک اور سنگی بھی آ گیا زورما تھوڑے جے ویلے نہ آئے گا. چلو ہوں تو تک کرتا میں تعارف کرا رہا، یہ ویلا ہو گیا. توجہ کریں، وہ آ تو گیا ہے نا یار، مجلس کے آخر میں آیا، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی بخشش کی فیصلے کر دیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اور جلدی آئے. انسانوں کو کس نے پھیلایا؟ جانوروں کو کس نے پھیلایا؟ چمٹیوں کو کس نے پھیلایا؟ نباتات، حشرات، سب کچھ کس نے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس زمین کے اندر ہم نے ہر قسم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے نباتات کے. درختوں کے اندر بھی نر اور مادہ پیدا کیے. ان کی پیدائش کا ذریعہ پانی بنا. ان کی پیدائش کا ذریعہ یہ جو ہمارے گروپ ہے نا سوشل میڈیا کے میسج، میں ایک وائس سن رہا تھا، پتہ نہیں کون تھا، وہ کہہ رہا تھا
وادی سون میں درخت کٹ گئے ہیں اس لیے بارشیں نہیں ہوتی. درخت ہوتی ہے تو درخت ہوتے ہیں تو بارش آتی ہے. قرآن کا فلسفہ ہے بارش ہوتی ہے تو درخت ہوتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ درخت ہوتے ہیں تو بارش آتی ہے, یہ فلسفہ نہیں ہے. بارش ہوتی ہے تو درخت. قرآن یہ کہتا ہے 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, ہم نے پانی برسایا, اسی پانی کے ذریعے ہم نے زمین کے اندر عمدہ قسم کے جوڑے پیدا کیے نباتات کے. ہر قسم کی نباتات کے اندر نر بھی ہے اور مادہ. اب ذرا میں اس آیت کو پھر بیان کرنا چاہتا ہوں. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. بغیر کسی ستون کے, بغیر کسی سپورٹ کے کس نے پیدا کیا؟ توجہ, اللہ نے. آپ کے جواب کا بھی میں منتظر ہوں. کس نے؟ اللہ نے. کوئی اس کا شریک نہیں. زمین کو کس نے بچھایا؟ اللہ نے. زمین کی اضطرابی حرکت کو ڈانڈ ڈول ہونے سے بچانے کے لیے پہاڑ کس نے رکھے؟ اور ان پہاڑوں کے اندر گیسیں ہیں, دھاتیں ہیں, نمک ہے, جپسم ہے, مٹی کی مختلف اقسام ہیں, درخت ہیں, پتہ نہیں کیا نہ کیا ہے. ساری دنیا کس نے بنایا سب کو؟ آگے اس کائنات میں جتنے جاندار ہیں کس نے بسایا ان کو؟ اللہ نے. کس نے؟ اللہ. صرف اللہ نے. آسمان سے بارش کس نے نازل کی؟ اللہ. اور اس بارش کے ذریعے زمین کے اوپر نباتات کس نے ہو گئے؟ صرف اللہ. توجہ. آخری ہے ھذا خلق اللہ. توجہ ہو تو مزہ آئے. ھذا, آسمان سے پانی برسانا, زمین سے نباتات اگانا, پوری زمین کے اوپر زندگی کو پھیلانا اور زمین کو بچھا کر اس کی اضطرابی حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے پہاڑوں کا سلسلہ رکھنا اور پہاڑوں کے اندر تیری زندگی کی معیشت کا سامان رکھنا اور آسمان کے چھت کو بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا کرنا. ھذا خلق اللہ. یہ اللہ کی پیدائش ہے. بولے تو صحیح, یہ خدا کی پیدائش ہے. یہ کس کی کاریگری ہے؟ اللہ کی. ایک چھوٹا سا کھلونا ہونا, لوگ کہتے ہیں کمال ہے یار جس بنایا, کمال ہے. یہ ساری کاریگری اللہ کی ہے, یہ ساری خلقت اللہ کی ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. خدا کی قسم توجہ کے لائق ہے یہ جملے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. رب کائنات پوچھ رہا ہے ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ جن کو تم نے مشکل کشا کہا, جن کو تم نے حاجت روا کہا, جن کو تم نے کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کہا, جن کو تم نے دستگیر کہا, جن کو تم نے خدائی صفات الات کی ہیں. مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا. خدا کی قسم کوئی باپ اپنی اولاد کو اس طرح نہیں سمجھا سکتا, کوئی استاد اپنے شاگردوں کو اس طرح نہیں سمجھا سکتا جس طرح رب کائنات عقیدہ توحید کی ایک ایک جز کو سمجھا رہا ہے. دنیا میں جتنے مشکل کشا آئے موت نہیں آئی. موت سے پاک کون؟ اللہ. دنیا میں جتنے لوگوں کو مشکل کشا کہا گیا بیماری نہیں آئی, تکلیفیں نہیں آئی. تو اللہ واضح کہہ رہا ہے مشکل کشا وہ ہے جو خالق ہے, معبود وہ ہے جو خالق ہے. اچھا مجھے بتاؤ, لوگ کہتے ہیں فلاں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا. کھوٹی توجہ ہے تو ذرا, کھوٹی قسمت کو, اچھا کھڑی تو ہو گئی, جاگ گئی. جس کی کھوٹی تھی, کھوٹی کس نے کی؟ اللہ نے. اللہ نے. کھڑی کون کر رہا ہے؟ بندہ. بنا. کھوٹی رب نے کی, کھڑی بندہ کر رہا ہے. بتاؤ کفر کس کو؟ کسی کو. تمہاری عقل سے اپیل کر رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے ٹوکو. اللہ کہہ رہا ہے آسمانوں کو اس نے بنایا, بغیر سپورٹ کے بنایا, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور پھر زمین کو اس نے بچھایا, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. پہاڑ اس نے لگائے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس کی حکمت بھی اسی کے پاس ہے. زمین کے اوپر حیات کو اسی نے پھیلایا ہے. آسمان سے بارش اسی نے برسائی ہے.
اس کے ذریعے زمین کے اوپر تیری روزی کے لیے نباتات کو اور باغات کو اللہ نے لگایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ کی خلق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، ذرا مجھے بھی تو دکھا جن کو تو نے الوہیت تقسیم کر کے دی ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے۔ سنو، تعجب ہو گیا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس کو ذرا غور سے سنو۔ کون سی مثال؟ آگے کیا ہے مولانا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ ہاں جزاک اللہ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے ایک ذرے کو چھین کر لے جائے، لن يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے پکارنے والا اور کتنا کمزور ہے جس کو پکارا۔ طاقت والے کو چھوڑ کر پکارے کسی، اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ بندہ مشکلات میں کسی اور کے در پہ جائے۔ مشکلات کو دور کرنے والا کون؟ اور قرآن کا مرکزی مضمون بھی یہی، اللہ کی یہ خلق ہے، مجھے دکھاؤ اللہ کے علاوہ کس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ نبی ہیں تو خالق نہیں ہے بلکہ خود کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ فرشتے ہیں خالق نہیں ہے بلکہ خود کیا ہے؟ مخلوق۔ جنات ہیں خالق نہیں ہے بلکہ خود کیا ہے؟ اولیاء ہیں خالق نہیں ہے بلکہ خود کیا ہے؟ مخلوق۔ خود تک کہنے کیا ہے؟ آگے بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا تب یہ ان کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ان کی خالقیت کو دیکھ کر ان کو انہوں نے الہ سمجھا ہوا ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے، اس گمراہی کی وجہ سے یہ اندھے ہو گئے ہیں، مگر میں نے پتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ۔ صرف میرے نبی کے پیچھے عبداللہ بن عباس بیٹھے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اونٹ کے اوپر ردیف ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ بن عباس اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنے کی ضرورت پیش آئے فاستعن باللہ، کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان بسم الرجیم، اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زور لگائے کر الف لام میم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدی ورحمۃ للمحسنین، الذین الذین یقیمون الصلاة یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاة ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، یوقنون، اولئک اولئک علی ھدی من ربہم علی ھدی من ربہم واولئک واولئک هم المفلحون۔ هم المفلحون، ومن الناس ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ بغیر علم بغیر علم ویتخذها ويتخذها ہزوا، ہزوا، اولئک اولئک لهم عذاب مہین۔ لهم عذاب مہین، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا وَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بعذاب أليم،
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي ما تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله کمال کا جملہ ہے هذا خلق الله فارونی مجھے دکھاؤ فارونی اللہ کہہ رہے ہیں چہرے کر رہے ہیں فارونی مجھے دکھاؤ ماذا خلق الذین من دونہ جو اس کے سوا ہے انہوں نے کیا بنایا مجھے دکھاؤ بل الظالمون فی ضلال مبین اللہ شرک کی بیماری سے محفوظ